کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں؟ وہ جادو ہیں، جنات ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کیا کیا ہے؟ جادو ہوتا بھی ہے، جنات بھی ہوتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ جادو نہیں بھی ہوتا۔ میں جادو کرتا ہے تو میں پتا ہے کہ کنے کیتا ہے۔ آج کے دور کی جو سب سے بڑی عرفان بیماری ہے نا، وہ ہے حسد۔ آپ نے اتنے پیار سے کہہ دیا، یہ ماننے گا کون؟ ان کو کلمہ بھی نہیں صحیح پڑھنا آتا جن کے پاس یہ جاتے ہیں برکت کے لیے، رحمت کے لیے۔ شروع اللہ کے نام میں بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ جو میں نے بات کی کہ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے ناموں کے ساتھ، اس کے بعد کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں؟ وہ جادو ہیں، جنات ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کیا کیا ہے؟ اس کو آج ڈگ آؤٹ کریں گے کہ یہ کنفیوژن ہے یا کوئی میڈیکل ریزنز ہیں یا یہ کیا ہے ایکچولی۔ اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے ایک دفعہ پھر سے سعدیہ سہیل رانا صاحبہ سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اب وچلی گل ہے کی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بہت شکریہ عرفان، بہت شکریہ جو آپ نے سٹارٹ کیا ہے نا، ساری بات ہی آپ نے کہتے ہیں نا پورا دریا کوزے میں بند کر دیا۔ ساری برکتیں، ساری رحمتیں میرے اللہ کے نام ہے، اور ہر مسئلے کا حل اللہ کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم پھر کہاں الجھ جاتے ہیں؟ کیوں کوئی ایسا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، خاص طور پہ خواتین کے بیچ میں، مردوں کے بیچ میں بھی ایبویسلی، کیونکہ بزنس اور یہ وہ سارا کچھ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ آتا ہے کہ یار میں جادو کرتا ہے تو میں پتا ہے کہ کنے کیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کے پاس جب لوگ آتے ہیں اس قسم کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، یا ویسے اندر کی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے کام پورے کیے نہیں ہیں، اپنی جو جابز ہیں، اپنی جاب سے مراد اپنے گھر کی جو کام ہے، ذمہ داریاں ہیں، ریلیشن شپس کو پورا اچھی طرح سے کوپ اپ کیا نہیں ہے، اور اس میں پھر کوئی لیکیج ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جادو ہو گیا۔ از اٹ سو یا سچ مچ ہوا بھی ہوتا ہے؟ اصل میں نا اب اس میں ساری باتیں میں ایک بار دہرا دوں کہ جادو ہوتا بھی ہے، جنات بھی ہوتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ جادو نہیں بھی ہوتا۔ کوئی پرسنل ریزن بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی طبی مسئلے، میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، کہیں سائیکولوجیکل ایشو بھی ہوتے ہیں، کہیں ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور ہم اپنے نہ کرنے کے بلیم گیم کو دوسرے پہ، جادو کا نام ڈال دو، جنات پہ ڈال دو، اس پہ ڈال دو، اس پہ ڈال دو، پھر ہم خود ہی ڈیسائیڈ بھی کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، پھر ہم اس کے لیے بدگمانی پیدا کر کے کہ اسی نے میرے پہ جادو کیا، اسی نے میرا یہ کیا۔ لیکن آج کے دور کی جو سب سے بڑی عرفان بیماری ہے نا، وہ ہے حسد۔ حسد اتنی شدید ہے، اور اس کا ریزن کیا؟ نظر بد، حسد، اور یہ چیزیں جو آج کی بیماری ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایک جو ہمارا بیسک اسلام کا ایک تھیم تھا، ایک نظریہ تھا کہ دیکھیں پہلا ہم کہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک پوری امہ جو ہے وہ ایک جسم کے مانند ہے، کسی ایک جسم کے حصے میں آپ سوئی چبوئیں پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ہمارا یہ تھا کہ کسی ایک انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پورے انسانیت کے لیے وہ تکلیف ہوتی ہے، اور پوری امہ وہ محسوس کرتی ہے۔ آج یہ ختم ہو گیا، مین کانسیپٹ ہی ہم نے ختم کر دیا۔ آپ کو اپنی پڑی ہے، مجھے میری پڑی ہے، میں کہتا ہوں اچھا آپ محنت کر رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو مقام دیا، اب آگے نکل گئے، اب میرے پیٹ پہ مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ بھائی عرفان کیوں آگے نکل گیا۔ اب میں یہ نہیں دیکھ رہی کہ عرفان نے محنت کی ہے، عرفان ڈیزرو کرتا تھا یہ اونچائی، یہ لیول، اور میں نے نہیں وہ ایفرٹ پٹ کیا، یا میری اور عرفان کی دماغی صلاحیتوں میں بہت فرق ہے، وہ اگر کسی ایک کام میں اچھا ہے تو میں دوسرے میں بہتر ہو سکتی ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بھیڑ چال میں نے فالو کرنا ہے اور وہی کرنا ہے، یہ ہمیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کی بنا پہ ہم حسد کرتے ہیں۔ اچھا جب حسد سے کام نہیں بنتا تو ہم کہتے ہیں یار تباہ کیسے کریں۔ اچھا یار وہ بابا جو ہے نا، وہ بابا سنا ہے بڑا زبردست عملیات کرتا ہے، وہ اس کا نست و نابود کر دے گا، مطلب اس کو نہ صرف اس کو روک دے گا، تباہی کر دے گا۔ مطلب سوری، کسی ایسے بندے کے پاس ہم نہیں جائیں گے جو بندہ تھوڑا سا آپ کو سکھا دے گا کہ آپ نے ایکسل کیسے کرنا ہے قابلیت میں، آپ اسی کے پاس جائیں گے جو کہے گا گھر بیٹھ تو تیرے لیے میں جو ہے وہ ایسا کچھ جادو چلاؤں گا۔
پھونک دوں گا اور سارا کچھ ہو جائے. اب میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کاروبار میں, کوئی ریفریشنل کورسز کر لیں, کوئی بزنس کا کورس کر لیں, کوئی اپنی کوالیفیکیشن بڑھا لیں, اپنی پڑھائی بڑھا لیں, کچھ وہ نہیں, اس پہ محنت نہیں کریں. اور دیکھو پتہ کیا عرفان, اللہ نے جو آپ کے حصے کی عزت دی ہے وہ مجھے نہیں مل سکتی, نہ میں چھین سکتی ہوں, اور جو میرے حصے کی ہے وہ آپ نہیں لے سکتے. ہمیں اللہ یہ ماننا آپ نے اتنے پیار سے کہہ دیا, یہ ماننے گا کون, کنوں منواؤ گے تسی جا کے. لوگ آتے ہیں میرے پاس, کاروبار میں برکت نہیں ہے, پیسہ میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں کہتی ہوں اچھا کیا آپ کا کاروبار, آپ حلال رزق حلال کما رہے ہیں؟ آپ برکت تو رزق حلال میں ہوتی ہے. آپ رشوت لیں, رشوت دیں, اور اس میں آپ اپنے لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسہ کمائیں اور چاہتے ہیں اس میں برکت ہو. لیکن یہ بزنس ٹولز بھی تو آج کل کے یہ ہو گئے نا کہ اب آپ اس کو کہیں گے کہ رزق حلال جو ہے, ہر کوئی کہے گا کہ ہاں جی, کون کہے گا کہ جی میں آج گھر میں رزق حرام لے کے آیا ہوں. ہر کوئی اس کو شوگر کوٹڈ یا کسی طرح سے کسی چیز میں ریپ کر کے کسی طرح سے کہ یار آج کل بزنس نارمز ہے اس طرح نے. مطلب ہم یہاں پہ بڑی ایک عجیب کسی نے بات کی ہوئی تھی کہ ہم لوگ ابھی فوری طور پہ جو ہے وی پی این پہ بات کر رہے تھے کہ وی پی این حرام ہے یا صحیح ہے. پوری آپ کی اکانومی سود کے اوپر چل رہی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وی پی این جو ہے نا اس کا پتہ کرا لو کہ یہ حرام ہے کیا حلال ہے. I mean please. اصل میں پتہ کیا میں آپ کو بتاؤں, جادو جو ہے نا, جادو برحق کا ہم مانتے ہیں اس چیز کو ہوتا ہے, اور جنات ایک مخلوق ہے جن کا وجود قائم ہے اور تعداد میں ہم سے زیادہ دنیا پہ موجود ہے اور ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں. ہم سے پہلے کے نا جی, ہم سے پہلے جنگی فرشتوں نے ان سے کی, اور وہ تو پہلے بسے ہوئے ہیں. We are the aliens, ہم بعد میں آئے, ان کی جگہ پہ آئے. کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے, اٹھا کے اور آگے بلڈنگیں بنانی شروع کر دی, ہمارے ایریا خراب کیے. تو وہ یہ چیزیں جہاں پہ ہم ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں, جنات کی تو ایج جو ہے وہ آپ زیادہ بہتر بنائیں گے, لیکن آپ سے سن کے ہم لوگ یہ بات کر دیتے ہیں, لیکن ہزاروں سال سے جو ہے وہ اس طرح ہی ہے. لیکن ہمارے یہاں نا ایک تو یہ کہ ایک فیشن ٹرینڈ بھی بنتا ہے جادو کا. اب ایک شخص آیا ہے نا, وہ بس ضد ہے کہ میرے پہ جادو ہوا ہے. اچھا آپ اس سے پوچھے, آپ کہ نہیں یہ جادو کے اثرات نہیں ہیں, یہ آج کل ذرا معاملات بھی اس طرح ہیں. آپ اپنے معاملات بھی دیکھیں, آپ کی کمی کوتاہی یا آپ اتنا ٹائم نہیں دے رہے, آپ کے ہیلتھ ایشو لگ رہے ہیں اس معاملے میں, ہر چیز کو ہم جادو سے بھی اٹیچ کر دیتے ہیں. پر جادو بھی ہوتا ہے, اس بات سے بالکل انکاری نہیں ہے. اچھا اب جب آپ جاتے ہیں نا پروفیشنل لوگوں کے پاس, جن کا پیسہ, جن کا یہ روزگار ہے, جن کا یہ بزنس ہے, اب آپ ان میں بیٹھے ہیں نا, آپ نے پیسہ لینا ہے نا میں نے لینا ہے, اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میری کسی بات کو سچ مانے جھوٹ مانے. اور اس لیے کہ میں اللہ کو اللہ کے آگے جواب دوں, میں یہاں بیٹھ کے سٹوریاں سناؤں گی, I will be answerable to Allah. مجھے پیسہ نہیں کمانا کہ مجھے اس چیز کو گلیمرائز کرنا ہے اور اس سے پھر اپنا بزنس چمکانا ہے. یہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں اور لوگوں میں اویئرنیس بنانے کے لیے. میں نے یہ شروع اس لیے عرفان کیا تھا اور اس طرف رجحان ہی اس لیے زیادہ دینا شروع کیا کہ لوگ یہ جو پروفیشنل عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ ان کو کلمہ بھی نہیں صحیح پڑھنا آتا, جن کے پاس یہ جاتے ہیں برکت کے لیے, رحمت کے لیے. اور میں نے کئی جگہوں پہ نا ایسے چپکے, جب میں اس پر ریسرچ ورک کر رہی تھی نا, کسی کونے میں جا کے نا ایسی جگہوں پہ بیٹھ جاتی تھی, چادر اوڑھ کے, منہ ڈھانپ کے. بہت پہلے کے ٹائم میں, مطلب کالج کے دور میں. ہاں بالکل, میری اسٹوڈنٹ لائف میں میں نے اس پہ بہت ریسرچ ورک کیا تھا. تو میں کیا دیکھ رہی تھی, میرا خیال تھا ان پڑھ جاہل لوگ زیادہ آتے ہیں, لیکن ایسے چمکتے ہوئے گاڑیاں آتی دیکھی ہیں, بیوروکریٹ دیکھے ہیں, سیاست دان دیکھے ہیں. اس کو پتا نہیں تھا خود بھی سیاست دان. اچھا تو وہ اب بابا جی جڑے نے صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں. بابا جی تو ایک نماز کے لیے نہیں اٹھے, اور نہ ہی کسی اذان کا کوئی احترام کیا گیا, نہ کچھ. اب میں کہہ رہی ہوں, میں نے بابا جی سے پوچھا, بابا جی تسی کوئی نماز نہیں پڑھی آج سارا دن؟ وہی ساڑھیاں نمازاں, وہ سارا اٹھن کی ضرورت نہیں پیندی, بیٹھے بیٹھے ساڑھیاں نمازاں ادا ہو جاندیاں. اور I was thinking کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے باقاعدہ پورے صحابہ اکرام, انبیاء, اولیاء کے ساتھ, یہ بابا کیا چیز ہے کہ جس کے بیٹھے بیٹھے نماز ہو جاتی ہے.